فیض آباد دھرنا کیا سپریم کورٹ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، بالخصوص قاضی فائز عیسیٰ صاحب جنہوں نے پہلی ججمنٹ دی، پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، اب وہ چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہیں. Is it a test case for them یا نہیں؟ It's a test case for the country, I think. کہ اس میں آپ نے یہ چیز کبھی نہ کبھی تو طے کرنی ہے کہ جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں اگر ان کو کوئی ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اتنا بلیٹنٹلی کرتا ہے تو دے ہیو کانسیکوینسز تو پھر ہونے چاہیے. ٹھیک، ہمارے ہاں کبھی کانسیکوینسز نہیں ہوتے، اسی وجہ سے یہ آج ہم جو صورتحال سے گزرتے آئے ہیں پچھلے 76 سال سے کہ کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. اور اس میں جو اہم چیز ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ جو 2 مہینے کی انہوں نے ٹائم لائن رکھی ہے، 2 مہینے کا ٹائم پیریڈ 60 دن میں، اور ان کی اپنی ماضی کی ججمنٹ اور ڈائریکشنز اور ڈکلیریشنز جو انہوں نے دی ہیں، اور پھر اب اس کا جو 2 مہینے کا پیریڈ ہے وہ خود وہاں پر موجود ہوں گے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ کمیشن اس چیز کو کوئی ڈیلے کر سکے یا کوئی ساتھ والی گلی کا راستہ اختیار کر سکے. یعنی اس نے اس کو پاس دے دیا، اس نے اس کو پاس دے دیا، ایکسٹینشن ہو سکتی ہے تو یہ ممکن شاید نہ ہو، اور اگر ایکسٹینشن ہوئی بھی تو ایک بڑے لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوگی. تو نظر یہی آتا ہے کہ جب تک وہ چیف جسٹس ہیں، جب تک وہ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، وہ اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. بیرسٹر صاحب نے کہا تھا متعلقہ افراد جو ہیں وہ اگر چاہیں تو متعلقہ افراد کون ہوں گے؟ ظاہر ہے پھر موجودہ آرمی چیف ہوں گے. سر متعلقہ افراد کی بات تو ان کو تو معلوم ہے کہ کیا معاملات ہوئے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ ٹی ایل پی کو کون لایا تھا، کس نے بٹھایا تھا، کس نے فنڈنگ دی تھی، اس کا مقصد کیا تھا، یہ سب کو معلوم ہے. یعنی جو اب بیسیکلی ہم سب لوگ معصوم بننے کی کوشش کرتے ہیں، زبردستی کے معصوم بنتے ہیں. پروگرام بھی کرنے ہوتے ہیں نا جی یہ بات بھی صحیح کہہ رہے ہیں. We have 38 minutes to fill. وہ شخص کون ہے وہ سب کو معلوم ہے. اور فیض آباد سے متعلقہ جتنے بھی جو علاقے ہیں وہاں پر اس کا مکمل کنٹرول تھا. فیض آباد سے متعلقہ علاقے جو ہیں نا، آپ تھوڑا سا فیض آباد سے آگے جائیں نا تو وہاں پر بھی ان کا بڑا کنٹرول تھا. تو وہاں سے ایک دفعہ پولیس نے جب چارج کیا تو سنا کہ پولیس ان کو جو ہے وہ آلموسٹ انہوں نے ان کو ریموو کر دیا تھا، لیکن اچانک پھر کچھ لوگ آئے، جتھا آیا اور وہ سوہان والے گاؤں والے سائڈ سے، تو وہاں سے پھر وہ اچانک پسپا ہوئی پولیس، پھر پولیس بھاگی، پھر I-8 والی طرف گئی، پھر سب کچھ ہوا. تو یہ پرانے موویز میں ہوتا نا کہ جب کوئی پسپائی اختیار کرے پھر جگ جب اوپر سے خدائی مدد آتی تھی. وہ ٹی ایل پی والے فیض جاب ہو رہے تھے، پتہ نہیں کو فیض جابی طاقت ان کو مل گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، کس طریقے سے وہ فیض جاب ہوئے، لیکن وہ فیض جاب ہوئے دنیا نے دیکھا، ہمارے کیمراز نے دکھایا. تو یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، تو اس بات پر ہم سب معصوم بن جاتے ہیں. سو اوپن سیکرٹ کو آپ کو لیگلی نیل ڈاؤن کرنا، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ آپ کی طرف سے، یعنی آپ کی جماعت کی طرف سے اگر کوئی تڑ دکھایا جاتا تو کہتے یار دیکھیں یہ ہوا ہے، یہ پبلک ٹیسٹیمونی ہے ہماری، یہ ایویڈنس ہے، انٹیریئر منسٹر کرتے، پرائم منسٹر اس وقت کے کرتے، جن لوگوں سے ریزائن کروایا گیا وہ کرتے، وہ آپ نے نہیں کیا تو چلی جا رہے ہیں، ہم بھی پروگرام کیے جا رہے ہیں، کورٹ کو آپ نے وقتہ ڈالا ہوا ہے، جائیں جا کے ڈیپوز کریں کورٹ کے سامنے، کہیں جی یہ ہوا ہے. اگر وہ بلاتے ہیں چلے جائیں نا. ہاں نہیں جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے. ویسے بھی تو آپ کا بندہ کورٹ کی ہر ہیئرنگ میں موجود ہوتا ہے، عمران خان سے متعلق جو بھی ہوتی ہے. نہیں میرا خیال ہے جو متعلقہ لوگ تو اگر بلائیں تو ان کو جانا چاہیے اور بات ان کو صحیح کرنی چاہیے. ٹھیک. البتہ مجھے اتنا پتا ہے کہ جب وہ دھرنا لاہور سے شروع ہوا تھا، اس کے جو پہلے مذاکرات ہوئے اس میں جو ریزائن کرنے والوں کی لسٹ تھی اس میں بھی تھا کہ یہ ظفر اللہ خان قادیانی ہے. وہ پتہ نہیں سر ظفر اللہ خان ہوتے تھے. اب میں اللہ للہ ایک مذہبی آدمی ہوں اور میری شناخت ہے، تو ان کو کہا گیا رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے کہ یار تم لسٹ دے رہے ہو، پتہ تو کر لو کہ اس کی جان کو خطر ڈالتے ہو، وہ تو پیر ہے ملتان کا اور یہ مذہبی آدمی ہے، اور تمہارے فلاں استاد کا شاگرد ہے. احمد سعید کاظمی ملتان کے بریلیوں کے بہت امام گزرے ہیں. وہ اوپن سیزن تھا فتوی، میرا نام اوپن سیزن، میری مطلب میرا اتنی جان خطرہ تھی، میرا نام وہاں انہوں نے مہربانی کی. میں تو رضوی صاحب کو سلام کرتا ہوں، کم از کم میرا نام تو انہوں نے کاٹا تھا. نام جو ہے نا وہ پھر جو کون تبادلہ کیا ہوگا، ریزائن کون کرے گا، وہ جو بات چیت کر رہے تھے ان کو ہی بلایا جائے. میری تو پکی خواہش ہے کہ ہمارے پارٹی یہ تمام ڈاکومنٹیشن اگر ہو جانی چاہیے. تو ذمہ داری کافی ساری جو ہے کمیشن پہ نہیں ہے، کورٹ پر بھی نہیں ہے. جو حکومتیں جو تھیں اور رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ بھی ہے کہ وہاں سے چلے کیسے، تمام جو ہیں وہ رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے پھلانگتے ہوئے یہاں پہ آ کے پنجاب گورنمنٹ gave them a free pass to reach there. ایگریمنٹ ہوا تھا. ایگریمنٹ از اے فری پاس نا جی. میرا مطلب سب سے بڑا یہ تو سر اینڈ میں سائن کس نے کیے تھے وہ بھی دیکھ لیں. وہ بھی دیکھ لیں. ویسے انہوں نے پنجاب سے جب چلے تھے نا، انہوں نے ایگریمنٹ میں یہ کیا تھا کہ ہم مظاہرہ کر کے چلے جائیں. ٹو بی آنیسٹ آ جائیں، آئے بیان کریں. وہ میں تو کہتا ہوں یہاں آ کے ان سے شاید کسی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ.
اس کو پھر آپ پولیٹیشینز کی طرف جائے گا, ان کی جماعت کی طرف جائے گا؟ ضرور جائے جی. میں تو اس کے اندر تو ٹروتھ مسٹ کم آؤٹ. ایز پاکستانیز تو ہمارا رائٹ تو ہے نا یہ کہ ہمیں سچ کا پتہ چلے, لیکن پھر اس میں ایک اگلا مرحلہ پھر آئے گا طلعت بھائی, اور وہ ہوگا اس کی امپلیمنٹیشن کا. واٹ ایور دا ریکمنڈیشنز کم, ان کی امپلیمنٹیشن ہو بھی پائے گی یا نہیں ہو پائے گی. اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو اسی طرح کی ایک اور چیز بھی سپریم کورٹ کے سامنے لوگوں نے آ کے بیانات دیے. اصغر خان کیس, جی اصغر خان کیس کے اندر فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کا, آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اس کیس کے اندر وہ تمام کردار جنہوں نے 1990 کا جو الیکشن تھا, جو بے نظیر بھٹو سے انہوں نے چرایا, وہ آ کے انہوں نے ڈپوز کیا کورٹ کے سامنے, اور یہاں تک کہہ دیا, آج بھی فائل کے اوپر ان کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے, اگر ہم دوبارہ ہمیں موقع ملتا تو ہم 100 دفعہ اپنے ملک کے لیے یہ کرتے. یہ اس طرح کی باتیں بھی موجود ہیں, اور آج تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. تو اب دیکھتے ہیں, لیٹس ہوپ. یہ جو کمیشن کی رپورٹس ہیں یہ بڑی دلچسپ ہیں. آپ نے ذکر کیا اصغر خان کمیشن کا, میں تو ذرا فاسٹ ٹریک کر کے ڈان لیکس, اتنا اس کا ہنگامہ, اس نے اتنا ہمارا سر کھایا, اتنے اس نے نظام کو تباہی کیا, اس کی رپورٹ جو ہے وہ خاقان عباسی صاحب کی ٹیبل کے پاس بھی پڑی ہوئی ہے, وہ عمران خان کی ٹیبل کے پاس بھی پڑی رہی ہے, وہ اگلی مرتبہ آپ کے خیال آپ کا پرائم منسٹر بنے گا اس کی ٹیبل پہ پڑی ہوئی, تو وہ بھی آپ ریلیز نہیں کرتے. ایبٹ آباد کمیشن, اب دیکھیے اب لا یہ ہے, پہلے نہیں تھا, اب لا ہم نے چینج کیا ہے. پہلے یہ تھا کہ اسٹرکٹ رہے گی چاہے گورنمنٹ خاص حالات میں پبلک کرے. 2017 کا لا یہ کہ نو, یہ پبلک میں جائے گی. ریٹروسپیکٹیولی اپلائی نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. نہیں, میں نے جو ایگزامپلز دی وہ ہونا چاہیے انلیس کہ گورنمنٹ خاص ریزن ٹو بی ریکارڈڈ کہے کہ ہم نے پبلک نہیں کرنا. آپ کا تو حمود الرحمان کمیشن جس میں ملک لے بیٹھا آپ کا, وہ پبلک نہیں ہوا, ہندوستان نے چھاپ دیا, ہم نے آج تک کچھ ہم نے نہیں چھاپا. ایبٹ آباد کی بھی ایک ورژن چھپا ہے, وہ بھی الجزیرہ نے چھاپا, جو بڑا زبردست ورژن ہے. ہاں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری پبلک ہو, لیکن دیکھنا یہ کہ کیا جن کو آپ لوگ گراؤنڈ ریئلٹیز کہتے ہیں دانشور صاحبان, وہ کیا اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ چلے ٹھیک, یہ بھی آپ نے ہمارے متھے لگا دیے. ہم کہتے ہیں میں دانشور نہیں ہوں, امپلیمنٹ آپ کریں, اقتدار یہ کہ لیں, مزے یہ لوٹیں, وزارتیں یہ لیں, تو دانشور جو ہے ان کے اوپر سارا نہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز کے ٹرم میں نے کہا, گراؤنڈ ریئلٹیز میں نے آپ کو الزام نہیں دیا, ٹرم کس سے ڈیولپ. ہم سلیکٹیو ہو جاتے ہیں. اب ظاہری بات ہے اصغر خان کیس کی ہم کم بات کریں گے, اس لیے کہ اس کے اندر مسلم لیگ نون کا بہت ذکر ہے اس کے اندر, کیونکہ سارے بینیفیشری تو اس وقت وہ تھے. جی, جاوید ہاشمی صاحب, نواز شریف صاحب, تمام لوگوں کے نام ہیں اس میں. اور تو سلیکٹیو نہ ہو, آئی مین ٹروتھ جو ہے وہ باہر آنا چاہیے, لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر کیا کیا ہوتا رہا ہے, کس طریقے سے حکومتوں کو ہٹایا اور بنایا جاتا رہا ہے. اور یہ اس لیے لائیں تاکہ ہمارا اپنا بطور معاشرہ ایک کتھارسس ہو سکے, اور ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ یار 76 سال تو ہم نے اس طرح گزار لیے, اس کا تو حال وہی ہے. اور اس 76 سال میں ہم نے کوئی اس ملک کو کہیں نہیں لے کے جا سکے, دائروں کا ایک سفر ہے. تو اگر ہم نے اس ملک کو آگے بھی لے کے جانا ہے تو پھر ہمیں کچھ چیزیں فنڈامنٹلی ابھی دلچسپ بات کر رہے تھے بیچ میں کہ جو کمیشنز کی رپورٹوں سے جو معاملہ حل نہیں ہو گیا, اس کے اوپر ایک ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شیر افغان نیازی صاحب کہتے تھے نا, کہتے ہیں کوئی کام نہیں کرنا, نہ کمیٹی بنا کے اس کو کر دیں, اتنا کمیٹی کی رپورٹ آئے گی نہ آگے کا معاملہ بڑھے گا, ٹھنڈا کر دیں. اصل میں ایک گھوڑا تھا جس کو کمیٹی نے ڈیزائن کیا تھا, یہ بھی کہتے تھے. میں عرض کروں, مجھے رات ایک افسر ملا پولیس والا, وہ بتا رہا تھا کہ میرا باپ وہاں موجود تھا جب وہ اصغر اس کو ہمارے لیاقت علی خان کو مارا گیا, اور مارنے والوں کو لوگوں نے مار دیا. وہاں سے شروع کریں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اقتدار آیا, وہ بھی ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ڈیل ہوئی. اصغر خان کیس میں کیا وہ بھی پتہ ہے, دھنے میں پتہ ہے, 71 میں. یہ ساری چیزیں اگر آپ نے کتھارسس نیشنل کرنا ہے تو یہ آنی چاہیے. لیکن میں آپ گزارش بسد احترام, یہ جب ہم نے ایف آئی آر درج نہیں کرنی ہوتی نا تو ہم اس کے اندر 200 لوگ انوالو کرتے تھے. بالکل صحیح ہے. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ 200 لوگوں کی طرف نہ جائیں, پرانے قصے نہیں کھولیں. یہ جو ہو رہا ہے اس کو تو ہونے دیں,